بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو لڑکی ہے نیلم، یہ 1 سال پہلے میرے پاس آئی تھی. الحمدللہ اس پہ جنات اور جادو کے اثرات تھے. اس کی کوئی جادو کے ذریعے اس کے مطلب ہے کہ رشتہ جو ہے وہ پہلے روکنے کی کوشش کی گئی، پھر رشتہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا جو لڑکی آپ کو بتائے گی. جب رشتہ ہوا نا پھر نہ جو بھی معاملات ہوئے تو یہ ایکچولی دوسری شادی ہوئی. دوسری شادی کے بعد نہیں، جب تیرا رشتہ ہوا پہلا منگنی ہوئی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. جس وقت تیرا رشتہ مطلب پہلے انہوں نے مطلب جادو کے ذریعے تینوں رشتہ روکنے کی کوشش کی ہے، تو اس تو بعد پھر جب رشتہ ہو گیا ہے تو اس تو بعد تیری شادی ہوئی، پھر باقاعدہ برات آئی، پھر اس تو بعد پہلی رات سہاگ کی رات تینوں بڑی طلاق ہوئی. آگے تو اپنے کام کریں منہ ریکارڈ کر لینا. میری بھابھی میرا رشتہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، تو میرا رشتہ میرے گھر والوں نے اپنی مرضی سے کیا، میرے بھائیوں نے اور میری امی نے. تو منگنی ہوئی تو جلدی شادی ہو گئی، تو شادی جلدی ختم ہو گئی. یعنی کہ مطلب پہلے دن ہی میرے شوہر نے بلا کوئی غلطی کے کوئی وجہ سے مطلب ایسے ہی مجھے طلاق دے دی. تو بعد میں جب ہمیں پتہ لگا کہ یہ تو کوئی مطلب جادو کے اثرات ہیں یا میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے میں پتہ لگا یہ جنات یا مجھے چیزیں تنگ کرتی ہیں، تو ہم نے کئی جگہ گئے لیکن کوئی یعنی کہ مطلب نہیں سمجھ آیا کسی کے بھی، یہ چیزیں کسی قابو میں نہیں آئیں. پھر ہم ڈاکٹر صادق سلفی کے پاس آئے، انہوں نے میرا علاج کیا. میں 5 سال بیٹھی رہی مطلب طلاق یافتہ ہو کے. اس کے بعد میری دوسری شادی جہاں پہ ہونی تھی، پھر ڈاکٹر سلفی جب یہ ساری جنات جو بھی تھے میرے جو اثرات تھے انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کی ہم نے شادی نہیں ہونے دینی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس کی شادی ہوگی، اور میری شادی ہوئی بھی. لیکن اس کے بعد بھی مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جب بھی ہم آتے تھے تو وہ چیزیں مطلب کنٹرول میں ہو جاتی تھیں. اب پورے 1 سال کے بعد اب میرا بچہ بھی ہوا ہے، میں کافی مشکلات کا سامنا کیا اور اب میں ان کے پاس آئی ہوں. تو اب میرے بچے کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور مجھے بھی چیزیں تنگ کرتی ہیں. اچھا، اب جب آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ حیدر آباد گئی ہیں، کیا کیا مشکلات وہاں پیش آئی ہیں آپ کو؟ جب جیسے ہی میرے نکاح پہ ہی مجھے یہ تھا کہ میں شادی نہ کروں. ادھر سے ڈاکٹر صاحب اپنی علم پڑھائی کر رہے تھے کہ اس کی شادی ہو، تو میں بڑی پتہ نہیں کس طرح میرا نکاح ہو گیا. یعنی کہ میں جھگڑا کروں اور نہ کر دوں. پھر میری شادی ہوئی اور گاڑی میں میری اتنی طبیعت خراب ہوئی، ایسے جیسے میرے پر کافی چیزوں نے حملہ کیا ہو اور مجھے ختم کرنے کی کوشش کی ہو. میں پتہ نہیں کیسے بچ گئی. میری اتنی طبیعت خراب ہوئی راستے میں کہ مجھے تھا کہ میں شاید زندہ اپنے سسرال والوں کے گھر پہنچ نہیں سکوں گی. میری بڑی طبیعت خراب ہوئی، یہاں تک کہ مجھے اس طرح کی وامٹنگ آئی ہیں جس میں بس میرے پیٹ کا خالی پانی کڑوا رہ گیا تھا. بس میں ختم ہونے پہ تھی. بس پتہ نہیں اللہ نے میری لکھی تھی، میں بچ گئی. پھر جب میں ادھر گئی ہوں میں سو نہیں سکی 1 پورا ہفتہ. مجھے چیزیں نظر آتی رہی ہیں، مجھے ڈراتی رہی ہیں، باقاعدہ مجھے نظر سامنے آتی رہی ہیں، مجھے ایسے ڈراتی تھی. میں پھر واپس آئی ہوں اپنے امی کے گھر. پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی، انہوں نے پھر وہ چیزیں کنٹرول کی. تو پھر وہ کافی میں ان کا علم بھی سنتی رہی اور مطلب قرآن پڑھتی رہی، سورہ بقرہ پڑھتی رہی، نماز پڑھتی رہی. پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے میری سنی، ساتھ میں ماں میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی قرآن کھولوں نماز پڑھوں. میں زبردستی پڑھتی تھی کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے. تو اس کے بعد مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مجھے جب میرے بچے پیدا ہونا تھا تو میری بڑی طبیعت خراب تھی. تو ہم اتنے ہاسپٹل گئے، سب کہتے تھے کہ اس کا نارمل ہو جانا ہے. جب جیسے ہی وہ مجھے تھوڑی دیر اپنے پاس رکھتے وہ سارے انکار کرتے تھے کہ ہم نے اس کو نہیں پکڑنا، اس کا ہم نے علاج نہیں کرنا. تو میں بڑی تکلیف میں تھی، بڑی مشکل ہو گئی. 3 دن بعد میرا آپریشن سے پھر میرا بچہ پیدا ہوا
اور جب وہ پیدا ہوا تو سارے حیران ہو گئے کہ یہ مطلب کس طرح کا ہے کہ اس کی ماں کی بھی صحت ٹھیک ہے، اس کے باپ کی بھی ہے، یہ تو ان کا مطلب لگتا ہی نہیں کس طرح کا یہ. میں خود بڑی پریشان تھی کہ یہ کس طرح کا، مجھے ڈر لگتا تھا اسے دیکھ کے. تو اس نے بھی مجھے بڑا ہی تنگ کرتا تھا. میں جب سے یہ ہوا میں سو نہیں سکی، میں اس کو لے کے ساری رات بیٹھی رہتی تھی. تو اس کو میں نے دودھ پلانا، اس نے مجھے اس طرح کرنا جیسے انسان نہیں، جیسے کوئی اور چیز ہے یہ. اس کا وزن بھی رات کو زیادہ ہو جاتا تھا. تو مجھے اس نے اتنی تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ مطلب میرے چیسٹ پہ جیسے زخم ہو جاتے ہیں، جیسے اس نے مجھے زخمی کر دیا تھا. تو اس کو میں صحیح سے دودھ نہیں پلا سکتی تھی. پھر دوسرا دودھ لگوایا، یہ روتا رہتا تھا. سارے کہتے ہیں یہ رو رہا ہے، اس کو سنبھالو. ماں تھی سارے، میں نے سنبھالنا تھا. مجھے پتا میں نے کتنی مشکلات سے یہ ساری چیزوں کا سامنا کیا. چیزیں مجھے تنگ کرتی، سونے نہیں دیتی تھی. مجھے لگا کہ بچے کو بھی تنگ کرتی ہیں، اور اس کی صورت میں بھی وہ مجھے تنگ کرتی ہیں، اس بچے کے اوپر بھی ہیوی ہوگی. تو میں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا. اب میں پھر اپنی امی کی طرف آئی ہوں، ڈاکٹر کے پاس آئی ہوں تاکہ یہ میرا علاج کریں، میرا کوئی اچھا سبب بنائیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. اور بس میں بڑی پریشان ہوں. مجھے چیزیں اب بھی نظر آتی ہیں، مجھے تنگ کرتی ہیں، مجھے سونے نہیں دیتی. میرے کان کے پاس آ کے عجیب عجیب آوازیں نکالتی ہیں، ڈراتی ہیں کہ میں سو نہ سکوں. میں ڈاکٹر صاحب کا دم سنتی ہوں، پھر مجھے افاقہ ہوتا ہے. ہاں جی، جب میں آپ کا دم سنتی ہوں تو پھر میں کافی ٹھیک ہو جاتی ہوں. اور پھر یہ چیزیں نہیں سننے دیتی، کوئی وجہ بنا دیں گی. جیسے سسرال میں نند کوئی پریشان کرتی ہے، ساس تنگ کرتی ہے، شوہر کو ایسے کوئی منہ بنا لے، اس طرح پھر بندہ اس کی طرف توجہ ہو جاتا ہے اپنا. یہ دم سوچتا کہ یہ نہ کروں، گھر کے کام کر لوں. تو دم نہ سنوں تو پھر میرے اوپر چیزیں ہیوی ہو جاتی ہیں. تو بڑی کوشش کرتی ہوں نماز پڑھوں، سورہ بقرہ پڑھوں، جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ کروں. تو یہ چیزیں کرنے نہیں دیتی. تو الحمدللہ جب بچے کی آپ نے پوری کہانی سنی ہے الحمدللہ، تو آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ جنات کی انسانوں کے ساتھ کیسے مداخلت ہے، جادو کے ذریعے. یہ جادو کتنا بڑا ظلم ہے. دیکھو اس کی بابی نے اسے مطلب کوئی معمولی اختلاف ہوگا، وہ کہتی تھی میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی. اس کے والدین کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. اس کی بابی نے اس پہ جادو کروا دیا. اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. تو اس کے بعد یہ لڑکی کتنے بڑے کرب سے گزری ہے، کتنی بڑی پریشانیوں سے گزری ہے. تو واقعی الحمدللہ اس کا میں نے علاج کیا ہے. کیونکہ یہ لڑکی جو ہے نا، جس پہ طاقتور جادو کیا جاتا ہے نا، جس عورت مرد پہ، تو اس کے نظر کھل جاتی ہے، وہ جنات کو دیکھ سکتی ہے. صرف متاثرہ مریض جنات کو دیکھ سکتا ہے. باقی دنیا میں جو کو دعویٰ کرتا ہے نا تو کہ میں جنات کو دیکھ سکتا ہوں یا دکھا سکتا ہوں، وہ کافر ہے. تو جس متاثرہ مریض جس کے اندر جن حاضر رہے سال 10 سال 5 سال، اس کے جسم کے اندر نا 80-90% اثرات ہو جاتے ہیں جنات کے. تو اس سے وہ اس کی نظر کھل جاتی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. جو متاثرہ مریض ہے وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ جادوگر نے چیلنج کیا تھا کہ نہ اس کی شادی ہونے دوں گا، نہ اس کے اولاد ہونے دوں گا. الحمدللہ اس کی شادی بھی ہوئی ہے. تو میں اس کو دم کرتا رہا ہوں باقاعدہ. جو میرا دم سنتی بھی رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے ادھر یوٹیوب پیج پہ. اس کے بعد یہ لاہور کی رہائشی ہے، اس کی شادی فیصل آباد میں ہوئی ہے. جب ادھر گئی ہے اس نے جو اسے اس اوقات میں جو بھی اس کو پرابلم آئی ہے سسرال میں، جب بچے کی پیدائش میں، یہ لڑکی نے خود بیان کیا ہے. لیکن یہ لڑکی بھی نماز پڑھتی ہے، تلاوت قرآن پاک پڑھتی ہے. اس وجہ سے وہ بچہ گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں تو جادوگر جن جو ہیں یہ حمل ضائع کر دیتے ہیں. تو اب جو میرے پاس آئی ہے اپنے والدین کے گھر لاہور، تو اب کہتی کہ ادھر آ کے نا میری کچھ طبیعت خراب ہوئی ہے. تو باقی الحمدللہ اب میں اس کو حاضری کروں گا. کہتی ہے کہ ادھر جب آیا نا شوہر لے کے، تو اس نے ادھر آ کے مطلب جھگڑا کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کی بابی نے جو جادو کروایا ہے نا، اس کی تعویذ وغیرہ اس کے گھر میں ہوں، اس کے ماں باپ کے گھر میں، کیونکہ گھر میں آ کے اس کے بے خامد نے اس سے کیا ہے. اب میں یہ دوسری ویڈیو بناؤں گا، میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ حاضری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے.
تو اس لیے تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. السلام علیکم.